بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کے مضامین کے ضمن میں کل کی مجلس میں ہم نے استئذان یعنی بیگانے اور اپنے گھروں میں، اداروں میں، دفتروں میں آنے جانے کے شرعی آداب سیکھے جو ہمارے شرف، ہماری عزت کے بچانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس صورت میں یہ احکام تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ سورت کو اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے پہلی اس آیت سے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ یہ سورت ہم نے اتاری، یعنی اللہ نے اتاری، اور اس میں جو مسئلے ہم بیان کر رہے ہیں ان مسئلوں پر عمل کرنا، انہیں سمجھنا ہم نے ضروری کر دیا ہے۔ اس سورت کو ہم نے اتارا، ہر سورت کو ہی اللہ نے اتارا، لیکن خاص طور پر اس سورت کا نام لیا تو یہ اس سورت کی عظمت ہے، یہ اس سورت کی عظمت شان ہے۔ اور یہاں اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ ہم جمع کا یہ لفظ ہے، ایک سے زیادہ جب لوگ اکٹھے ہوں تو پھر نا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی احترام کے لیے جمع کا لفظ ایک بندے پر بھی بولا جاتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی جان والی رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں ہم کہا اور ہے وہ اکیلا، کیونکہ وہ عزت والی، شان والی ذات ہے، تو عزت اور شان کے لیے اکیلے بندے پر آپ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کا یہ استعمال ہے، اس طرح کا یہ استعمال ہے۔ میں یہاں دو تین باتوں کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ ایک نظریاتی بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے اتارا، اترنے والی چیز اوپر ہوتی ہے اور اترنا اس کا اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ اتارنے والا اللہ ہے تو اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اترنے والی صورت ہے، اتری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ ہر جسم میں حلول نہیں کر جاتا، اللہ بندوں سے فاصلے میں ہے، اس کی ذات بندوں سے بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آپ پڑھتے ہیں نا، وہ بلند ہے، اللہ کی صفت بلندی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش کہاں ہے؟ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس سے اس نظریے کی اصلاح ہوتی ہے کہ جناب اللہ جب بندے سے محبت کر لیتا ہے تو اللہ بندے میں حلول کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے نا۔
اس دل میں تو، اس دل میں تو، مندر میں تو، مسجد میں تو، فلاں جگہ تو، فلاں جگہ تو نا، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ ہر جسم کے اندر داخل نہیں ہو جاتا، اللہ ہر جسم کے اندر داخل نہیں ہو جاتا۔ ہاں وہ اپنے علم، اپنے اختیار، اپنی دسترس، اپنی قدرت، اپنی پہنچ، اپنی مرضی، اپنی حاکمیت کے اعتبار سے اللہ کی پہنچ میں سب کچھ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم۔ دو بندے الگ بیٹھ کر کان میں بات کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تین بندے الگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچ بندے الگ بیٹھے ہیں، چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں آگاہ کریں میں قریب ہوں، انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں۔ باتیں تو دو بن گئیں۔ ایک بات یہ بنی کہ اللہ عرش پر ہے، بلند ہے، مخلوق سے ممتاز، الگ تھلگ ہے۔ دوسری بات یہ بنی کہ جب دو بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرا اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، جب تین ہو چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انی قریب، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے۔ اب اگر قریب ہے تو بلندی کا کیا معنی؟ اگر بلند ہے تو قریب کا کیا معنی؟ اگر بلند ہے تو قریب کا کیا معنی؟ تھوڑی سی توجہ کریں، بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بلند ہوا۔ کیسے؟ کما یلیق بجلالہ، علماء عقیدہ لکھتے ہیں کہو اللہ عرش پر بلند ہوا جیسی اس کی شان کے لائق ہے، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے بلند ہوا۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، ہم مثال دے کر نہیں بتا سکتے فلاں کی طرح بلند ہوا۔ مخلوق بلند ہوتی ہے، اس کی بلندی میں نقص ہے، خالق بلند ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، خالق بلند ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور جن آیات میں پورے قرآن پاک پر ہم اگر تھوڑی سی گہرائی میں کے ساتھ غور کرتے ہیں، جن آیات میں اللہ کی قریب ہونے کی صفت ہے، ان آیات میں یہ صفت وضاحت کے ساتھ آئی ہے۔ جن آیتوں میں بلند ہونے کی صفت ہے وہاں وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے۔ جہاں قریب ہونے کا تذکرہ ہے وہاں وضاحت آئی ہے کہ قریب کیسے ہے، بلند کیسے ہے تفصیل نہیں، قریب کیسے ہے اس کی وضاحت آئی ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ پورے قرآن پاک میں غور کریں، یہ سورہ مجادلہ کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت، دیگر آیات، جہاں جہاں بھی اللہ کے قریب ہونے کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کے فیصلے کا، اللہ کی پہنچ کا ساتھ تذکرہ آیا ہے۔ قریب ہے علم کے ساتھ، قریب ہے قدرت کے ساتھ، قریب ہے اختیار کے ساتھ، بلند ہے جسم کے ساتھ، ذات کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، جو اس کی صفتیں ہیں۔ قریب ہے پہنچ اور اختیار اور قدرت اور علم کے اعتبار سے
کہ پتھر میں اگر کوئی کیڑا بھی پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی پہنچ اور دسترس میں ہے، اسے روزی اس کے مطابق دینا یہ اس کے کام ہے، یہ اس کی معلومات میں ہے۔ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها، جسے بنایا اس نے بنایا، اس بنے ہوئے کو سنبھالتا ہے تو وہ سنبھالتا ہے، نہ بنانے میں اس کا کوئی پارٹنر، نہ سنبھالنے میں کوئی اس کا حصے دار۔ یوں آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کے دونوں حصے، جو یہ حصہ بتاتا ہے کہ اللہ بلند ہے اسے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے اسے بھی ہم نے بیان کیا، تو دونوں اپنے اپنے معنی میں اپنی اپنی جگہ پر وہ تسلیم شدہ ہے۔ اس کے معنی میں اگر تھوڑی سی بے احتیاطی کی جائے تو پھر جنہوں نے کہا قریب ہے تو ہر جسم میں چلا گیا، ہر دل میں چلا گیا، ہر مسجد میں چلا گیا، ہر مندر میں چلا گیا، ہر جگہ چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اللہ کے بلند ہونے والی جو آیتیں ہیں ان آیات کو بلا دیا۔ تو ایک تو انزلنا کے لفظ سے یہ نظریاتی سبق ہم اس کی طرف آپ کو توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ کی صفتوں میں مثالیں نہ دیا کریں، لا تضربوا للہ الامثال۔ اللہ کا جب تعارف کرانے لگو تو بندوں کی مثالیں دے کر تعارف نہ کرایا کرو۔ للہ المثل الاعلی، اللہ کی مثالیں اونچی ہیں، اللہ کی مثالیں اونچی ہیں، اللہ کی بندوں کے ساتھ مثالیں نہ دیا کرو۔ یہ مثال ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حالانکہ ہمیں اور کسی مسلمان کو بھلا یہ کب اعتراض ہے کہ کوئی اللہ والا ہو، آپ اس سے محبت کریں، آپ اس سے دعا کرا لیں، آپ اس سے رہنمائی لیں، آپ اس کی ملاقات کے لیے جائیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ پابند شریعت ہے، آپ اس سے محبت کریں، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی ولی اللہ ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کون ولی اللہ ہے، ہمارا تو صرف اندازہ ہوتا ہے۔ جو بھی ولی اللہ ہے اس سے آپ محبت کریں، یہ ٹھیک ہے۔ اس سے بھلا کون سے شعور مند کو انکار ہوگا کہ اللہ کا کوئی دوست ہو اور وہ کسی مسلمان کا دشمن ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے، نہیں۔ اندازے بھائیوں کے بارے میں غلط نہ لگایا کریں، یہ ولیوں کے دشمن ہے۔ اللہ کی زمین پر جو بندہ ولی کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ بندہ پکا جہنمی ہوتا ہے اگر توبہ نہ کرے تو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستوں کے دوست تو دوست ہوا کرتے ہیں، اللہ سے محبت کو کیسے کر سکتا ہے جو ولی سے محبت نہ کرتا ہو؟ لیکن ولی اپنے اندازے سے تو نہیں بنائے جائیں گے نا، اور محبتیں بھی اپنے معاشرے کے انداز سے نہیں کی جائیں گی نا، حکموں کے مطابق کی جائیں گی نا۔ بے لگام تو ہمیں چھوڑا نہیں گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہماری مرضیوں پر تو ہمیں چھوڑا نہیں گیا۔ ہم وضاحتیں کرنے بیٹھتے ہیں، ایسی نہیں ہوتی محبت، ایسی نہیں ہوتی محبت، یہ تو غلو ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ وہ پیاروں کو یوں لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ منکر ہے، ولی کے نام پر یہ جل رہا ہے۔ اللہ معاف کرے مجھے آپ کو، منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم منکر نہیں ہیں، لیکن غلو سے منع کرتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، حدیں توڑنے سے منع کرتے ہیں، اور یہ نبیوں نے کیا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، بندے نے تعریف کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا تعریف میں خیال رکھا کرو، تعریفوں سے ہی پاؤں پھسلتا ہے اور پھر بندہ کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا نا کہ میری جگہ پر بیٹھ جائے، آپ نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ تشریف لاتے تھے، لوگ بیٹھے رہتے تھے، کوئی کے ساری جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی تھی۔ لا تقومونی کما یقوم العاجم لملوکہم، میرے لیے ایسا نہ کھڑے ہوا کرو جیسے اجمی اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ محبت کرتے کرتے کہیں پھسل نہ جائے، محبت کرتے کرتے کہیں پھسل نہ جائے۔ دنیا میں خرافات کا سارا رولا محبت کی وجہ سے پڑا ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ شرک بھی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، بدعت بھی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بدنیتی اور دشمنی والے یہ جرم نہیں ہے۔
یہ بے علمی کے جرم ہے دونوں، شرک بھی اور بدعت بھی۔ خیر بات کہیں باہر زیادہ نہ نکل جائے۔ تو ہمارے بھائی ہمیں قائل کرتے ہیں، میاں میری بات غور سے سنو۔ جی سنائیے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں سر آنکھوں پر، ہاں واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں، جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا تو آپ خود جائیں تو آپ کی بات اللہ نہیں سنتا؟ آپ کی بھی تو سنتا ہے، کہتے نہیں وہ ضرورت ہوتی ہے نا، چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت، اور چھت تو یہی کھڑی ہے اور اللہ تو اتنا اونچا ہے، تو اللہ کے پاس جانے کے لیے مثال دے بے احتیاطی سے، بے سمجھی سے۔ اللہ کی مثال چھت سے نہیں پیارے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، مخلوق کے ساتھ خالق کی مثالیں نہ دو۔ خالق مخلوق کی طرح نہیں ہے تو مخلوق کے ساتھ خالق کی مثال کیوں دیتے ہو؟ وہ قریب مجیب ہے، قریب بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، وہ قدرت والا بھی ہے، یہاں والا تو محتاج ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ باہر 3 گھنٹے سے بندہ انتظار میں بیٹھا ہے۔ درمیان والا جائے گا، وہ جا کے بتائے گا، پھر اسے پتہ چلے گا، پھر کہے گا کہ ہاں لاؤ۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کی بات تو ایسے نہیں ہے نا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو اونگتا بھی نہیں ہے، نیند آنے تو دور کی بات ہے کہ سوالیوں میں آنا ہوتا ہے، وہ سو جاتا تو سوالی مارے جاتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض کل یوم ھو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دن اور رات میں مانگنے والے مانگتے جو ہیں، وہ سب کی سنتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ ہم تو محتاج ہیں ذریعوں کے، اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ پھر پہنچ کیسے ہوگی اللہ کے پاس؟ پہنچ آپ کے ایمان کے ذریعے، آپ کے عمل کے ذریعے، آپ کی فرما برداری کے ذریعے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ میں تیری تعریفیں کرتا ہوں، میں تجھے رحمان رحیم مانتا ہوں، میں تجھے قیامت کے دن کا مالک مانتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، نہ تیرے سوا کسی کی عبادت کرتا ہوں، نہ تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں ایسا ہوں، اب جو ایسا ہو وہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، اب تو جیسی عظمتیں رکھتا ہے میرا کام کر دے، بتا کیا کام ہے تیرا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے پہچان بھی کرا راستے کی، جب پہچان ہو جائے تو حوصلہ دے ماننے کا بھی، قبول کرنے کا بھی۔ کتنے پہچانتے ہیں جو جرأت نہیں رکھتے ہیں کہ اعتراف اور اقرار کریں کہ ہاں ٹھیک ہے سمجھ آ گئی مان لوں گا، مجھے پہچان بھی کرا، مجھے چلنے کی طاقت بھی دے دے۔ بندہ پہنچا نا، اللہ تک پہنچ گیا، تعلق بنا، رابطہ ہوا، باتیں ہوئی۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، پہنچ تو ہو گئی۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندے کی پہنچ ہو گئی اللہ تک۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، بندہ میری بڑی عزت کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس در کو چھوڑ کر میں نے نہیں جانا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، بندے مکا کر لے میرے ساتھ، تو اس پر پکا رہنا، تیرے میرے درمیان یہ طے ہو گئی، ولی عبدی ما سأل، اس عقیدے پر تو پکا رہے، تو جب مانگے گا میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو سہاروں کی ضرورت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں 11 دعائیں ہیں۔
آخری آیت میں 11 مطالبے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں کتاب تفسیر میں حدیث آتی ہے، ایک مطالبہ بندہ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد فعلت، یہ میں نے مان لیا، تو نے مانگا میں نے مان لیا۔ دوسرا مطالبہ کرتا ہے بندہ، تو نے مانگا میں نے مان لیا۔ تیسرے، ایک آیت پر رب 11 دفعہ جواب دیتا ہے، میں نے مان لیا، میں نے مان لیا، میں نے مان لیا۔ تو دنیا کے صاحب منصب کی طرح تو نہ ہوا، نہ پھر اللہ ادھر بندے کی منہ میں التجائے ہوتی ہیں، ادھر مصیبت کو سن لیتا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے پاک ہے وہ ذات کہ جس کی سماعت ساری سماعتوں سے زیادہ عظیم اور وسیع ہے۔ کہا اماں جان قصہ تو بتائیں، معاملہ کیا ہے؟ اماں کہتی ہیں وہ خولہ بنت ثعلبہ آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھی اماں ہے، خامد نے غصے میں آ کر، بڑھاپے میں غصہ زیادہ آ جاتا ہے، خامدوں کو خیر ہم کافی سمجھا چکے ہیں، خامد نے غصے میں آ کر کہا انت علی کظہر امی، خولہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو گئی ہے۔ جرم کس کا؟ اس کا۔ خولہ ماں کی طرح ہو گئی ہے، خولہ کے اپنے ماں باپ کو چلے گئے ہیں، بھائی بہن اپنے گھروں میں ہے، یہ ماں بن گئے اپنے خامد کی، تو کہاں جائے؟ کہاں جائے؟ بی بی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بات گھریلو تھی، مجمع میں کہنے والی نہیں تھی۔ ماں جی کہتی ہیں، آئی آ کے کہا اللہ کے نبی آپ سے بات کرنی ہے، پرسنل بات ہے، الگ ہو کے میری بات سن لیں، میں گھر میں ہوں آپ باہر نکلے۔ ہاں ماں جی بتائیں کیا بات ہے؟ کہا میرے خامد نے تو اس طرح مجھے کہا ہے کہ تو میری ماں ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ تو اسی طرح ہے، ماں سے تو شادیاں نکاح نہیں ہوتے، تو بیوی کی طرح نہ رہے اس کے ساتھ۔ کہا کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ میں کیا جانوں کہ کہاں جاؤں، میں نے مسئلہ بتا دیا ہے، ماں بیوی نہیں بن سکتی، اگر اس نے ماں کہا ہے تو پھر اس کے ساتھ بیوی کی طرح نہ رہو۔ میں نے کہا مجھے ہم دیں، غلطی اس کی ہے، جملہ اس نے غلط بولا ہے، میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اولادیں ہوئی، اولادیں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی، میرے ماں باپ اللہ کے پاس چلے گئے، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب مجھے کون رکھے گا، کون سنبھالے گا؟ مجھے تو حل چاہیے مسئلے کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، متفکر ہیں۔ ماں کہتی ہیں اسی حالت میں جبریل آ گئے، اسی حالت میں جبریل آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر پیارے بھائیوں کے سہارے کی تمہیں اتنی ضرورت ہوگی، جو اتنا سن لیتا ہے، جو اتنا سن لیتا ہے۔ اماں کے کمرے سے باہر نہیں گئی خولہ بنت ثعلبہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ آپ سے خولہ نے جو شکایت کی ہے نا اپنے خامد کی، وہ شکایت دائر ہو گئی ہے اللہ کے پاس، اللہ نے شکایت سن لی ہے، اللہ یسمع تحاورکما، اللہ سننے والا ہے۔ ماں کہتی ہیں بات وہ کر رہی تھی گھر ہی میں نہیں سن سکی، میں موجود ہوں اور نہیں سن سکی، اور آسمان و عرش والے نے سنی اور پیغام بھی بھیج دیا، پیغام بھی بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سزا اسے جس نے غلطی کی ہے، خولہ نے غلطی نہیں کی، خامد نے غلطی کی ہے نا، اسے کہو 60 روزے رکھے، خامد بننے سے پہلے 60 روزے رکھے، اور روزے بھی مسلسل رکھے۔ اللہ اس نے تو بیوی کہا اس کے کہنے سے بن نہیں گئی بیوی۔ انہم یقولون منکرا من القول وزورا، یہ باطل جملہ تھا جو اس کی زبان سے نکلا۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جن کے بدن سے یہ پیدا ہوئے ہیں، بیویاں ماں نہیں بن جاتی۔
کسی نے غلط کہا تو بیوی کو سزا مل جائے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ اب تلافی کیا کرے؟ اللہ نے تلافی کے 3 سٹیپ دیے۔ سورہ مجادلہ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پیارے بھائیوں، اللہ عرش پر بلند ہونے کے باوجود آپ کے دلوں کے بھید جانتا ہے، علیم بذات الصدور، آپ کے ارادوں پروگراموں کو جانتا ہے، آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے طریقے جانتا ہے۔ اس لیے آپ بس اس کی صفتیں کثرت سے صفتیں کر کر کے آپ اس سے التجا کیا کریں، فکر نہ کریں۔ اس نے کوئی ایسا دروازہ نہیں رکھا جو بند ہو جاتا ہو، اس کے دروازے بند ہوتے ہی نہیں ہیں، مقفل ہوتے ہی نہیں۔ دشمن پکارے تو وہ ان کی سنتا ہے، اپنے پکارے تو وہ ان کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، اور کوئی شے اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے اتاری ہے، وفرضناہا، اور تم پر ضروری ہے، اس سورت میں ہم نے ضروری مسئلے جو بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنا تم پر فرض ہے۔ پیارے بھائیوں، ضروری وہ ہوتا ہے جو اترے، جو آسمانوں سے اترتا ہے، جسے اللہ پیغام کے طور پر بھیجتا ہے، جسے اللہ نازل کرتا ہے، وہی واجب ہوا کرتا ہے، وہی فرض ہوا کرتا ہے۔ مسلمان منزل من اللہ کے پابند ہے، مسلمان منزل من اللہ کے پابند ہے۔ طرز زندگی ہماری ثوابدید پر نہیں چھوڑی گئی، اتارا بھی اس نے، فرض بھی اس نے کیا، نہ کوئی اتارنے والا اور بنانے والا، اور نہ کوئی اپنی طرف سے فرض کرنے والا، نہ کوئی اپنی طرف سے فرض کرنے والا۔ حکم اس کا، الا لہ الخلق والامر، پیدا جو اس نے کیا ہے آرڈر بھی اسی کا چلے گا، پیدا جو اس نے کیا ہے آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ تو اتباع کرنی ہے اس کی جو اترا ہوا ہو۔ ہماری جتنی بھی ہمارے معاشرے میں پریشانی کی اور بے چینی کی کیفیتیں پیدا ہو گئی ہیں، میں کچھ کہتا ہوں، آپ کچھ کہتے ہیں، عوام پریشان ہو جاتی ہے، نظریات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، مناظروں بحثوں کی صورت ہوتی ہے، عوام انفعال اور جذبات کا شکار ہو کر استعمال ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بول چال بند ہیں، ٹولیاں الگ الگ بن گئی ہیں، مساجد الگ الگ ناموں سے موسوم ہیں، کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کلمہ گو سے محبت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے الگ الگ جو اپنی پہچانیں بنائی ہیں، ہم نے کچھ نازل شدہ کے حوالے سے بے احتیاطی کی ہے، مخلوق کے ساتھ وابستگی میں ہم اپنی انتہاؤں سے آگے نکلے، اس لیے جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے نہیں چھوڑنا چاہتے، جس نے اتارا ہے، جو اتارا ہے، اس کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس نے آپ کو بنایا ہے، آپ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس کی عزت سے زیادہ تو کسی کی عزت نہیں ہے نا، اس کی شان و عظمت سے زیادہ تو کسی کی شان و عظمت نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا نا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، ابن عمر حج کر رہے تھے، تلبیہ کہا، اللہ میں حج تمتع کے لیے آ گیا ہوں، اللہ میں حج تمتع کے لیے۔ زمانہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کو پسند نہیں کرتے تھے، روکتے تو نہیں تھے، جس کی اللہ اجازت دے اسے روکنے کی کسی کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے کوئی روکنے والا ہو تو بھلا اس کے روکنے سے کون روکے گا۔ ایک بندے نے کہا، حج تمتع کر رہے ہیں حضرت؟ ہاں جی حج تمتع کر رہا ہوں۔ کہا آپ کے ابا جی تو کہتے ہیں حج قران کرو، حج افراد کرو، حج تمتع نہ کرو۔ کہا میری بات سنو، اگر اللہ کہے کہ کرو اور میرے ابا کہیں
کہ نہ کرو، تو بتا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بات مان لینی چاہیے یا میرے ابا کی بات ماننی چاہیے؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ یتبع، کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ساتھ ہے، جو بڑے درجے والی ذات ہے اس کی بات مانی جائے۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا نا، اس حج میں صحابہ نے رسول اللہ کے کہنے پر حج تمتع کیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تو کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمر ابن خطاب کی عزت نہیں کرتے تھے؟ یہ کیا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی تو ہم اپنے والے کی عزت نہیں کر رہے ہوں گے؟ تو کرتے تھے عزت، وہ تو عزت کرتے تھے، صاحبین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے تھے۔ مسئلہ اللہ کا مانے تو اس سے مخلوق کی عزت بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی عزت اور اللہ کے مقام کا بھی لحاظ ہو جاتا ہے۔ بنا اس کسی کو کیسے عزت ملے گی اللہ کا حکم توڑ کر؟ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ دو لفظ ہیں نا جو بڑے قابل غور ہیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور اللہ نے سورہ اعراف میں کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اسے مانو جو اللہ نے اتارا ہے۔ اور اللہ نے کیا اتارا ہے؟ اللہ نے دین اسلام اتارا ہے، اللہ نے قرآن و سنت کو اتارا ہے، اللہ نے وحی جلی خفی کو اتارا ہے، اللہ نے قرآن و حدیث کو اتارا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو۔ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ اللہ نے قرآن کو بھی اتارا ہے اور اللہ نے سنت نبی کو بھی اتارا ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو اور تمہیں علم ہونا چاہیے، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔